والسماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وقال تعالى في موضع آخر: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله ساء ما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون بها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور طالب علموں، اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. پہلے زمانے میں جب ایک نبی دنیا سے جاتے تھے تو اللہ دوسرے نبی مبعوث فرما دیتے تھے. ایک ہی وقت میں ایک ہی علاقے میں بھی اللہ نے بہت سے نبی بھیجے. ہر قبیلے کا نبی جدا ہوتا تھا، ہر علاقے کا نبی جدا ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک ایک گاؤں میں 36 نبی بھی اکٹھے بھیجے گئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام جہاں مبعوث ہوئے اس علاقے میں ایک ہی وقت میں 36 نبی تھے. بادشاہ وقت نے اپنی بھانجی کے ساتھ عشق میں آ کر شادی کا فیصلہ کیا. اس نے کہا میں اپنی بھانجی سے شادی کروں گا، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ہماری شریعت میں حرام ہے، اور ان میں سے بیشتر شریعتوں میں پہلے بھی حرام تھا. ان کی تفصیل سورہ نساء پارہ نمبر 4 کے آخر میں اور پارہ نمبر 5 کے آغاز میں اللہ نے ارشاد فرمائی: حرمت علیکم امہاتکم واخواتکم وبناتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. یہ پوری ایک فہرست ہے جو اللہ نے بیان کی. ماں حرام ہے، حقیقی ہو یا سوتیلی ہو، ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا. بہن حرام ہے، حقیقی ہو یا سوتیلی ہو، بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا. بیٹی حرام ہے اور بیٹی کی بیٹی بھی حرام ہے، بیٹی حرام ہے. نواسی حرام ہے، نواسی کی بیٹی بھی حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. وبنات الاخ بھتیجیاں حرام ہیں، وبنات الاخت بھانجیاں حرام ہیں. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، جس ماں نے، جس خاتون نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ تمہاری رضائی امی بن گئی، وہ تم پر حرام ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس تم پر حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ، تمہاری بیوی کی وہ بیٹی جو پچھلے گھر سے ہے اور اس بیوی سے تم نے صحبت کی ہے، وہ بھی تم پر حرام ہے، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. وَأَن تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
دو بہنوں کو ایک وقت میں اکٹھے نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا. ایک وقت میں دو حقیقی یا سوتیلی بہنیں نکاح میں نہیں رکھ سکتے. یعنی بیوی اور سالی کو نکاح میں جمع کرنا وہ بھی حرام ہے. والمحصنات من النساء، جس خاتون کا پہلے سے نکاح ہے کسی کے ساتھ، رخصتی ہوئی نہیں ہوئی، اس سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، اس سے وہ عورت بھی تم پر حرام ہے. یہ محرمات ہیں جن سے شریعت میں نکاح کرنا حرام ہے. جاہلیت میں لوگ ماؤں سے بھی شادی کر لیتے تھے، 4 سے زیادہ بھی شادیاں کر لیا کرتے تھے. اسلام نے ان کو حرام کیا، اور یہ نیچر اور فطرت ہے. لیکن زنا اور بے حیائی اور عشق کا بھوت ایسی گندی بیماریاں ہیں جو انسان سے حیا چھین لیتی ہیں، اور محرم اور رشتہ داری بھی آدمی بھول جاتا ہے. پہلے بھی یہ بے حیائیاں تھیں، آج پھر یہ بے حیائیاں آئیں. اس دور میں بادشاہ نے کہا میں بھانجی سے شادی کروں گا. وقت کے 36 نبیوں نے جا کر اس کو سمجھایا کہ بہت سی عورتیں ہیں، تم ان سے نکاح کرو محرم سے، رشتہ دار محرم سے. محرم اس رشتہ دار کو کہتے ہیں جس سے نکاح حرام ہو. تم محرم سے نکاح نہیں کر سکتے. لیکن حکومت کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، ایک تکبر ہوتا ہے. اس ظالم بادشاہ نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے، لہذا میں شادی کروں گا. اور 36 نبیوں کو ایک وقت میں اس یہودی بادشاہ، اس بدبخت نے شہید کر دیا. 36 نبی اکٹھے شہید کر دیے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اللہ نے کہا یہ نبیوں کو یہودی ناحق قتل کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور ان علماء کے بھی یہ قاتل ہیں جو انہیں انصاف کی تلقین کرتے ہیں. آج پھر وہ بے حیائی آ گئی ہے. آج وہ پھر بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. محرم سے نکاح کے مناظر ٹی وی پہ دکھائے جا رہے ہیں. مجھے تو نہیں پتا، اللہ مجھے محفوظ رکھے ان ڈراموں سے. میں نے کہیں پڑھا کہ پچھلے دنوں ٹی وی پہ ایک ڈرامہ وائرل ہوا جس میں بہن کا بھائی سے نکاح کروایا گیا. بہن کا بھائی سے نکاح ہوا اور نکاح کے بعد بتایا گیا کہ بچی بھی پیدا ہو گئی. یہ اس بے حیائی کو پھیلانے کی ایک جسارت ہے جن وجہ سے پچھلی قوموں پر عذاب آیا. آج وہ سارے کام دہرائے جا رہے ہیں، وہ ساری بے حیائیاں، وہ سارے اسلام مخالف اقدامات دہرائے جا رہے ہیں. ٹی وی پہ ایسے ڈرامے اس لیے وائرل کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ ایسے کام کریں، اس کو عیب نہ سمجھیں. بہن بھائی بھی نکاح کریں، نعوذ باللہ من ذالک. شریعت کا حکم یہ ہے جو اپنے کسی محرم سے نکاح کرے اس کو قتل کر دو. حکومت اسلامی اس کو قتل کر دے. یہ محرم سے نکاح کرتا ہے. کوئی ماں سے نکاح کرے، کوئی بہن سے نکاح کرے، کوئی بھتیجی سے نکاح کرے، کوئی بھانجی سے نکاح کرے، وہ واجب القتل ہے. اس کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے. حکومت وقت کا فرض ہے ان کو قتل کر دے. یہ معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے. یہ ضمناً بات آ گئی. پچھلی امتوں میں نبیوں کا کام کرتے تھے.
اسلام اور دین کی طرف دعوت کا کام انبیاء علیہ السلام کا تھا، لیکن ہمارے آقا دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امتیازی صفات عطا فرمائیں۔ ان میں ایک صفت یہ بھی ہے، حضور کسی ایک بستی کے، کسی ایک علاقے کے نبی نہیں، آپ پوری کائنات کے نبی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بشیر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا۔ اور حضور کا ایک وصف یہ بھی ہے، اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں تمام مخلوقات کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ حضور تمام زمانوں کے نبی ہیں، تمام ادوار کے نبی ہیں، ہر دور اور ہر زمانے کے قیامت کی صبح تک کے آپ نبی ہیں۔ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍ، اللہ نے مجھے 6 ایسے کمال دیے، کسی نبی کو نہیں دیے۔ اُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے، ایسے کلمے کہ کلمہ ایک ہوتا ہے اور اس کے مفہوم میں علم کا دریا بہتا ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے مجھے رعب دیا، میں مدینے میں بیٹھا ہوتا ہوں، شرق و غرب میں مہینے 2 مہینے کی مسافت تک میرا رعب ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے مجھے رعب عطا کیا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت حلال کیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، پچھلی امتوں کے لیے نماز صرف مسجد میں جائز تھی، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو پاک بنا دیا۔ تیمم پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھا، اللہ نے زمین کو پاک بنا کر مجھے تیمم عطا کیا اور پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور سجدہ گاہ بنا دیا۔ ہماری امت مسجد کے علاوہ بھی نماز پڑھتی ہے، نماز ہو جاتی۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں پوری مخلوقات کا نبی ہوں۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب دعوت کا کام اللہ نے اس امت کے ذمہ لگایا، دعوت کا کام علماء کے ذمہ لگایا، دعوت دو۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تربیت یوں کی تھی کہ جو مسلمان ہوتا تھا وہ داعی ہوتا تھا، جو مسلمان وہ داعی بن کر اپنی قوم کے پاس جایا کرتا تھا۔ حضور کے پاس قبیلے کا ایک آدمی آتا تھا، حضور سے دین سیکھتا تھا اور دین سیکھ کر پورے قبیلے کو جا کر اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا، اور پورا قبیلہ اس کی دعوت پر اسلام قبول کرتا تھا۔ بچے بھی قبول کرتے تھے، جوان بھی قبول کرتے تھے، بوڑھے بھی قبول کرتے تھے۔ ہر صحابی داعی تھا، حتیٰ کہ بچے بھی داعی تھے، عورتیں بھی داعی تھیں، جوان بھی داعی تھے، بوڑھے بھی داعی تھے، مرد و عورت سب اسلام لاتے اور دین کے داعی بن جاتے، دین کی دعوت دیتے اور حضور کے پیغام کو پورا پہنچاتے، اللہ کے نبی کی دعوت کو آگے پورا پہنچاتے۔ عبد القیس قبیلے کا وفد آیا، حدیث میں یہ واقعہ مشہور ہے، حضور علیہ السلام کے پاس۔ آپ نے پوچھا من القوم او قال من الوفد، یہ لوگ کون ہیں؟ آپ کو بتایا گیا یہ قبیلہ ربیعہ کے لوگ ہیں
قبیلے ربیہ کی شاخ عبد القیس قبیلے کے لوگ ہیں. قال مرحبا بالقوم او بالوفد مرحبا. تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری قبیلہ مضر سے لڑائی ہیں, ہم آپ کے پاس صرف اشہر حرم میں آ سکتے ہیں. 4 محرم 4 وہ مہینے جو محترم ہیں ہم ان میں آ سکتے ہیں, ان میں لڑائی بند ہوتی ہے. مرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا, ہمیں دین کی ایسی باتیں سکھا دے ہم خود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی جا کر بتائیں. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ. حدیث میں آتا ہے حضور نے انہیں 4 کاموں کا حکم دیا, 4 کاموں سے روکا. أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ, ان سے کہا ایمان لاؤ ایک اللہ پر. هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ, تم جانتے ہو اللہ پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم, کہنے لگے اللہ کو پتا, اللہ کے رسول کو پتا. قال شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اللہ پہ ایمان لانے کا معنی ہے اس بات کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس بات کی گواہی دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ, نماز قائم کرو. وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ, زکوٰۃ دو. وَتَصُومُ رمضان, رمضان کے روزے رکھو. وَأَن تُؤْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ, اگر جہاد ہو اور مال غنیمت ملے تو اس کا 5واں حصہ اللہ کی راہ میں دے دو. یہ داعی بن کر قوم کے پاس گئے اور قوم کو ایمان کی دعوت دی اور قوم مسلمان ہو گئی. ایک اکیلا شخص آیا حضور علیہ السلام کے پاس. صحابہ کہتے ہیں وہ حضور کے پاس آ رہا تھا, ہم دیکھ رہے تھے وہ کچھ بول رہا تھا. نسمع دوی صوتہ ولا نفقہ ما یقول, اس کی آواز کی بھن بھناہٹ ہمیں محسوس ہو رہی تھی اور یہ نہیں پتہ چل رہا تھا یہ کیا کہہ رہا ہے. حتی دنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے قریب آ کے بیٹھ گیا اور اللہ کے نبی سے کہنے لگا مل اسلام, مجھے بتائیے اسلام کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ وتصوم رمضان. اسلام کے ارکان یہ ہے کہ تو توحید و رسالت کی گواہی دے, نماز قائم کیا کر, زکوٰۃ دیا کر, روزے رکھا کر, روزہ رکھا کر. اس نے کہا اچھا, واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص, آپ کا یہ پیغام میں قوم سے اسی طرح جا کر پہنچاؤں گا. میں مبلغ ہوں, میں داعی ہوں, اللہ کی قسم نہ اس میں کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا, پورا پورا آپ کا پیغام قوم کو جا کے پہنچاؤں گا. داعی بن کے گئے. ہر صحابی داعی ہوتا تھا, دعوت دیتا تھا. عورتیں بھی داعیہ ہوتی تھیں. حدیث میں ایک لمبا واقعہ مذکور ہے. حضور علیہ السلام غزوے میں تھے, پانی ختم ہو گیا, نہ پینے کے لیے پانی, نہ برتن دھونے کے لیے پانی, نہ کھانا بنانے کے لیے پانی. آپ نے صحابہ کو بھیج دیا جاؤ پانی تلاش کرو. جنگل بیابان تھا, صحابہ پھیل گئے بہت دور دور تک. دیکھا کہ ایک عورت اونٹ پر پانی کے 2 مشکیزیں لاد کر آ رہی ہے. صحابہ نے اس کو روکا, تو رک جا, یہ پانی کہاں سے لائی ہے؟ اس نے کہا کل اس وقت میں پانی بھر کر چلی تھی, اب 1 دن 1 رات کے بعد یہاں پہنچی ہوں, اتنا دور پانی. اندازہ لگاؤ صحابہ نے دین کے لیے کتنی مشقتیں برداشت. صحابہ کرام نے اس خاتون کو گرفتار کیا
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ حضور کی خدمت میں آ گئی. آپ نے صحابہ کو حکم دیا میاں نکالو پانی, اونٹ بٹھاؤ, ان مشکیزوں سے پانی نکالو, استعمال کرو. حضرات صحابہ کرام نے مشکیزوں کے منہ کھولے اور پانی پینے کے لیے بھی نکالا, پانی پیا, استعمال کے لیے بھی پانی نکالا. حتیٰ کہ اونٹ پیاسے تھے, سواریاں پیاسی تھیں, ان کو بھی پانی پلایا. لیکن اللہ کے نبی کا معجزہ اور میرے اللہ کی قدرت, جتنا پانی نکالتے تھے مشک سے پانی ختم نہیں ہوتا تھا, مشک اور بھر جاتی تھی, مشک میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. صحابہ پانی پیتے رہے, بھرتے رہے, جانوروں کو پلاتے رہے, سالن کے لیے, آٹے کے لیے پانی استعمال کرتے رہے. جیسے جیسے پانی نکلتا جا رہا ہے مشک بھرتی چلی جا رہی ہے. یہ خاتون ایک طرف کھڑی ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے اور حیران ہو رہی ہے. اور پھر جب صحابہ کی پانی کی ضرورت پوری ہو گئی, آپ نے فرمایا, صحابہ کو اعلان کیا, اس بی بی کے لیے, اس خاتون کے لیے کچھ مال جمع کرو. قافلے میں اعلان ہو گیا تو حضور علیہ السلام کے حکم پر صحابہ کرام میں کوئی جو لایا, کوئی کھجور لایا, کوئی کچھ لایا, کوئی کچھ لایا. مال کی ایک ڈھیری بن گئی. آپ نے اس خاتون سے فرمایا, جاؤ تمہارا پانی تمہیں مبارک, تمہاری مشک تمہیں مبارک, اونٹ مبارک, یہ پانی بھی لے جاؤ اور ساتھ یہ مال بھی لے جاؤ. اس کو بڑا مال مل گیا. پانی اسی کی طرح, پہلے کی طرح پانی موجود ہے, کم نہیں ہوا بلکہ اور بڑھ گیا ہے. یہ میرے آقا کا معجزہ ہے, یہ میرے آقا کی برکت ہے. اللہ نے میرے آقا کو ایسی ہزاروں برکتیں اور معجزات عطا فرمائے. یہ بخاری کی روایت ہے. وہ خاتون یہ سب کچھ لے کر خوش ہو کر چلی گئی اور اپنی قوم سے جا کے کہنے لگی, واللہ جئتکم من اسحر الناس او ہوا نبی. اللہ کی قسم, میں جس شخصیت سے مل کے آئی ہوں یا تو وہ کائنات کا سب سے بڑا جادوگر ہے یا وہ اللہ کا نبی ہے, یا وہ کائنات کا سب سے بڑا جادوگر ہے یا اللہ کا نبی ہے. یہ خاتون داعیہ بنی, اس کی دعوت کی برکت سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا, پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ دوسری وحی ہے. پہلی وحی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ وحی لے کر آپ گھر آئے. پھر 6 مہینے تک وحی یا 2.5 سال تک وحی منقطع ہو گئی. 2.5 سال وحی نہیں آئی اور پھر وحی آئی. آپ نے جبریل امین کو کرسی پہ بیٹھا ہوا آسمان کے کنارے پہ دیکھا, کپ کپی طاری ہو گئی. گھر تشریف لائے, چادر اوڑھ لی. اللہ نے یہ آیات اتاری, یا ایھا المدثر, میرے چادر اوڑھنے والے نبی, قم فانذر, اٹھئے, سونے کا وقت نہیں ہے, اٹھنے کا وقت ہے. فانذر, ڈرائیے, تبلیغ کیجئے, دعوت دیجئے, اسلام کی اشاعت کیجئے, اسلام کا پرچار کیجئے. میرے نبی نے دعوت دی, عورتیں مسلمان ہو گئیں,
سب سے پہلے عورتوں میں سیدہ خدیجہ اسلام لائے، بچے مسلمان ہوئے۔ بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اسلام لائے، ان کی عمر صرف 10 سال تھی، غلام اسلام لائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ غلام تھے اور بچے تھے، بچے بھی تھے غلام بھی تھے، غلاموں میں سب سے پہلے یہ مسلمان ہوئے۔ جوانوں میں آزادوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ ہر ایک نے اسلام قبول کیا، اور یہی حکم ہے، اسلام کی دعوت دو، اسلام کو پھیلاؤ۔ ہر مسلمان اسلام کا داعی بنے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ آج عالم کفر اسلام کو دبانا چاہتا ہے، مٹانا چاہتا ہے۔ ان کو بتا دو، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا، اسلام کمروں میں بند ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اللہ نے اعلان کیا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت دے کے بھیجا، ودين الحق، پکا ٹھکا دین دے کے بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، اللہ کے نبی اس دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دیں گے، اللہ اس دین کو تمام ادیان پہ غلبہ عطا کریں گے۔ یہ دین غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، حجت دلیل کے لحاظ سے بھی اسلام غالب آئے گا، روح عرض میں اشاعت کے لحاظ سے بھی اسلام غالب آئے گا، اللہ کی زمین پہ نافذ ہونے کے لحاظ سے بھی اسلام غالب آئے گا، خوبیوں کے لحاظ سے بھی اسلام سب سے غالب۔ اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، رکنے کے لیے نہیں آیا، مٹنے کے لیے نہیں آیا، بند ہونے کے لیے نہیں آیا، غلبے کے لیے اسلام آیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام۔ کوئی کچا گھر، کوئی پکا گھر، کوئی خیمہ اور کوئی اینٹوں کا بنا ہوا گھر روئے عرض پہ نہیں بچے گا مگر اس میں اسلام کا کلمہ داخل ہوگا، اسلام کی دعوت جائے گی، اسلام کا کلمہ داخل ہوگا۔ وَلَوْ بِعِزِّ عَزِيزٍ اَوْ ذُلِّ ذَلِيلٍ، کسی کو عزت ملے تو اسلام پھیلے گا، کسی ذلت والے کو ذلت نصیب ہو تو اسلام لائے گا۔ کچھ لوگ اسلام میں عزت کے ساتھ آئیں گے، کچھ لوگوں کو گھسیٹ کر اسلام میں لایا جائے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام چھا جائے گا، روئے ارض پہ اسلام پھیل جائے گا۔ ہمیں اس کا مشاہدہ بھی ہے، تاریخ گواہ ہے کتنی تیزی سے اسلام پھیلا، اور پھر قرب قیامت میں اسی تیزی کے ساتھ اسلام پھر پھیلے گا، اسلام پھر غالب آئے گا، پھر اسلام کی حکومت ہوگی، جس کا آغاز الحمدللہ افغانستان سے ہو چکا ہے۔ اب تم نہیں روک سکتے، جتنا روکنا چاہو نہیں روک سکتے۔ دنیا نے دیکھ لیا تمہاری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، بی بی سی نے لکھا ہے کہ امریکہ کا ایک دن میں $300 ملین افغانستان میں خرچ ہوتا رہا۔ 300 ملین، 1 ملین 10 لاکھ ہوتا ہے، یہ آج بی بی سی نے لکھا۔ $300 ملین تمہارے برباد ہو گئے یومیہ۔ تمہاری ٹیکنالوجی فیل، تمہاری عسکریت فیل، تمہاری فوجیں فیل، تمہاری حکمت فیل، تمہاری انٹیلیجنس فیل، تمہاری جاسوسیاں فیل، تمہارا سب کچھ فیل، اسلام کے آگے سب ڈھیر ہو گئے۔ یہ آغاز ہے، انشاءاللہ وقت آئے گا
امریکہ کے ایوانوں میں بھی اسلام کا کلمہ گونجے گا، برطانیہ کے ایوانوں میں بھی اسلام کا کلمہ گونجے گا، فرانس کے ایوانوں میں بھی اسلام کا کلمہ گونجے گا، جرمنی کے ایوانوں میں بھی اسلام کا کلمہ گونجے گا۔ ہم مسجد قرطبہ اسپین کی واپس لیں گے، وہاں بھی توحید کی آذان گونجے گی، وہاں بھی نبی کی رسالت کی آذان گونجے گی، اور میرے نبی کی پیشین گوئی ہے، روئے ارض کے چپے چپے پر اسلام آئے گا، اسلام پھیلے گا، کوئی نہیں روک سکتا۔ آج روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور قانون بنائے جا رہے ہیں، وہ بھی پاکستان میں، جو اسلام کے نام پہ بنا، جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام جس کے نام کا حصہ۔ اس ملک میں روز اسلام کے خلاف قانون بن رہے ہیں۔ اب ایک نیا قانون آ رہا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے کسی بھی آدمی کو اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بل پیش کیا انسانی حقوق کی وزارت نے، اور اس بل میں 18 سال سے کم عمر کسی نوجوان یا بچے کو اسلام قبول کرنے سے روکا گیا ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مذہب تبدیل نہیں کر سکتا، مذہب کی تبدیلی عنوان ہے، اصل ہے اسلام قبول نہیں کر سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا جز ہے۔ دوسرا جز ہے، وہ اسلام قبول کرے گا تو جرم ہوگا، جیل میں جائے گا۔ پہلے یہی بل سندھ میں آیا تھا، اس میں تھا 3 سال جیل میں جائے گا۔ بچہ جیل جا سکتا ہے، اسلام میں نہیں آ سکتا۔ ظالمو، ڈوب کے مر جاؤ۔ تم ریاست مدینہ کے دعوے دار ہو، اسلام کے ٹھیکے دار ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ بچہ اسلام قبول نہیں کر سکتا 18 سال کی عمر تک؟ اور پھر اگر کوئی 18 سال کی عمر کے بعد مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے، بالفاظ دیگر مسلمان ہونا چاہتا ہے، یہ قانون ہے۔ کو اپنے ایمانوں کو سنبھالو، نسلوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو قانون یہ ہے کہ وہ سیشن جج کو درخواست دے گا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اور جج اسے کتابیں دے گا۔ اگر وہ ہندو ہے تو وہ ہندو اور اسلام کا تقابل کروائے گا، اگر وہ سکھ ہے تو سکھ مذہب کی کتابیں دے گا، اگر عیسائی ہے عیسائی مذہب کی کتابیں دے گا، دلائل بتائے گا۔ کوشش کی جائے گی کہ وہ مسلمان نہ ہو۔ 90 دن تک اس کو پابند کیا گیا ہے، 90 دن تک وہ جناب اپنا مذہب پڑھے، مسلمان نہ ہو، اور 90 دن کے بعد بھی اگر وہ کہتا ہے تو پھر اس کو اسلام قبول کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے ریاست مدینہ، ڈوب کے مر جاؤ بے شرمو۔ بچہ خیر قبول نہیں کر سکتا، کہتے ہیں بچہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، کل کہو گے بچہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا۔ اسلام تو علم کا نام ہے۔ اگر آج بچے کے اسلام قبول کرنے پر پابندی ہے تو کل بچے کی ایجوکیشن پہ پابندی، بچے کی تعلیم پہ پابندی، بچے کی معلومات پہ پابندی۔ بچوں کا حق نہیں ہے کہ انہیں آزادی ملے۔ یہ کافرانہ بل ہے، یہ منافقانہ بل ہے، اسلام کا انسداد کا بل ہے، یہ تبدیلی یہ مذہب کا بل نہیں۔ میں اس کو انسداد اسلام کا بل کہتا ہوں، اسلام سے روکنے کا بل ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے اسلام تو پھیلا ہی بچوں سے۔ علی المرتضی مسلمان ہوئے، عمر مبارک کتنی تھی بتاؤ؟ 10 سال۔ بچہ مسلمان ہو رہا، 10 سال کے بچے، علی شیر خدا 10 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ تمہارے نزدیک 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنا جرم ہے؟ تم بدبختو، شیر خدا
کہ اس عمل کو کیا کہو گے؟ زید ابن ثابت بچے تھے، غلام تھے، اسلام قبول کیا، اور ایسا اسلام قبول کیا. یہ بچے تھے، کسی نے پکڑ کے ان کو بیچ دیا، بکتے بکاتے مکہ آ گئے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خرید کر حضور کو ہدیہ کر دیا، حضور کی خدمت کرتے تھے، مسلمان ہو گئے. ان کا باپ ان کے فراق میں روتے روتے فوت ہو گیا، اور اس نے مرتے وقت وصیت کی میرے بچے کو تلاش کرنا اور اس کو میری قبر پر لے آنا، گھر میں واپس لے آنا. ان کا چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بھتیجا مکہ میں ہے. اس نے بہت ساری دولت لی، مال لیا، اسباب لیا، اور حضور کی خدمت میں آ گئے، مکہ آ گئے. پوچھتے 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 حضور کے پاس آئے، یہ ہمارا بچہ ہے، اس کا باپ روتے روتے مر گیا ہے، اس کی ماں بیٹھی رو رہی ہے، انتظار کر رہی ہے، اس کے باپ کی وصیت تھی اس کو مال دولت جو دینا پڑے دے کے لے آنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبول کر لو، ہمارا بچہ دے دو. میرے آقا نے فرمایا مجھے دولت کی ضرورت نہیں، تمہارے مال کی ضرورت نہیں، تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، اسی بچے سے پوچھ لو، اگر یہ جانا چاہتا ہے میں مفت میں تمہیں بھیج دوں گا. چچا بھتیجے کو لے گیا اور جا کے بتایا ابا تمہارا تمہارے فراق میں رو رو کے مر گیا ہے، امی مرنے کے قریب ہے، بیٹھی رو رہی ہے، خاندان پریشان ہے. لیکن اس بچے نے کہا، زید نے کہا اب میں حضور کا بیٹا بن چکا ہوں، حضور کا غلام بن چکا ہوں، حضور سے اچھا باپ مجھے کوئی نہیں ملے گا، میں اپنے باپ اور اپنی ماں کو بھلا چکا ہوں، میں تمہارے ساتھ واپس جانے کے لیے تیار نہیں. یہ بچے تھے، ابن عمر بچے تھے مسلمان ہوئے، رافع بن خدیج بچے تھے مسلمان ہوئے، عبداللہ بن عمر بن عاص بچے تھے مسلمان ہوئے، سلمہ بن اکوا بچے تھے مسلمان ہوئے. چھوٹا سا بچہ 10-11 سال کا مسلمان ہو گئے، تیر انداز تھے. حضور علیہ السلام کی اونٹنیوں پہ کافروں نے ڈکیٹی ماری، چراگاہ سے اونٹنیاں لے گئے. سب سے پہلے سلمہ ابن اکوا کو پتہ چلا، یہ صرف کرتا پہنتے تھے، اتنے چھوٹے تھے، نیچے شلوار بھی نہیں پہنتے تھے، لیکن نشانہ بڑا پکا تھا. تیر لے کے پیچھے دوڑ پڑے ڈاکوؤں کے پیچھے، ابھی حضور نہیں پہنچے، اور کہہ رہے ہیں انا بن الاقوا والیوم یوم الرزا، انا بن الاقوا والیوم یوم الرزا، میں اقوا کا بیٹا ہوں. حضور کو پتہ چلا، آپ لشکر لے کر پہنچے تو وہ ڈاکو اونٹنیاں چھوڑ کے بھاگ چکے تھے. یہ بچہ اونٹنیاں چھڑوا چکا تھا، یہ بچہ تھا. انس بن مالک حضور مدینہ میں پہنچے تو بچے تھے، 10 سال کے تھے. کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں 10 سال کا بچہ تھا، میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی. جب حضور کا وصال ہوا تو 20 سال کے تھے. اے عائشہ حضور کی خدمت میں آئی، 9 سال کی بچی تھی. یہ بچے تھے. محمد ابن قاسم اگر سندھ کی دھرتی پہ نہ آتے، ملتان تک نہ آتے، آج ہم بھی شاید رام رام کر رہے ہوتے، ہندو ہوتے. اس دھرتی کو اسلام پہنچانے والا محمد ابن قاسم جب ہندوستان میں آیا، جب سندھ میں آئے، جب ملتان تک آئے، اسی راستے سے آئے، دریائے چناب کے راستے سے آئے، جلال پور پیر والا سے ہوتے ہوئے آئے، ایک بستی کا نام لنگر والا ہے، وہاں محمد بن قاسم رکے تھے، اس لیے دریا پہ لنگر ڈالا تھا، اس کو لنگر والا کہتے ہیں. اور ملتان قلعے تک گئے، قلعہ کوہنا قاسم باغ آج بھی مشہور ہے. تو محمد بن قاسم ابھی 18 سال کے نہیں تھے، وہ 17 سال کے تھے، وہ 17 سال کے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام سے روکا جا رہا ہے. یہ بل انسداد اسلام کا بل ہے. اور حکمرانوں، قرآن پڑھو، قرآن تمہیں کیا کہہ رہا ہے. آج ملک تم سے سنبھلتا نہیں،
تمہاری ان بے دینیوں کی وجہ سے مہنگائی نے کمر توڑ دی، ڈالر 170 کا ہو گیا، چینی 100 کو کراس کر گئی، گھی 400 کے قریب چلا گیا، بجلی کے بل سے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، ملک تم سے سنبھلتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے تم پر، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ سورہ محمد کھول کے دیکھو، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، سورہ محمد حضور کے نام کی سورت، پہلی آیت یہی ہے، الذین کفروا، جو کافر ہو رہے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، دین سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اسلام سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے بن رہے ہیں، مسجدوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں، مدرسوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں، برقعے سے عورتوں کو روک رہے ہیں۔ آج حجاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بڈھے بڈھے پروفیسر ٹھرکی مزاج، ساری زندگی یونیورسٹیوں میں رہ کر اپنا کردار داغ داغ کرنے والے کہتے ہیں برقعے میں تو لڑکیاں نارمل ہوتی ہیں، برقعے کے اندر تو لڑکیاں پڑھ نہیں سکتی، وہ تو سوال نہیں کرتی، انہیں تو کچھ نہیں آتا۔ اور ٹھرکیوں، تمہاری بے حیا، بے پرد گھریلو، بے پرد اور فاحشہ عورتوں سے میری حیادار بچیاں زیادہ قابل ہیں۔ عافیہ صدیقی، جس کو امریکہ نے ظلم کے شکنجے میں کسا ہوا ہے، اس نے واحد پاکستانی لڑکی ہے، ہائی برڈ یونیورسٹی جو دنیا کی سب سے اعلیٰ معیار کی یونیورسٹی ہے، اس میں اس نے پی ایچ ڈی کی، اسی لیے امریکہ نے اس کو گرفتار کیا کہ اتنی قابل لڑکی، یہ مسلمان باپرد برقعے والی، یہ اگر پاکستان میں رہی تو ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے، اس کو گرفتار کیا۔ الحمدللہ داڑھی والے، پگڑی والے، میری پردے دار خواتین آج بھی لیاقت میں، قابلیت میں تم سے بڑھ کر ہے، ان بے حیا لڑکیوں سے بڑھ کر ہے۔ پردے کا مذاق اور عام ہو رہا ہے، ٹی وی پہ ہو رہا ہے، اجازت دے دی گئی ہے۔ اسلام کا مذاق اڑاؤ، اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاؤ، داڑھی کا مذاق اڑاؤ، پردے کا مذاق اڑاؤ، برقعے کا مذاق اڑاؤ، تمہارے معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ رب نے کہا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ ان کے کام بیکار کر دیتے ہیں، ان کا کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ کام کیسے ٹھیک ہوں گے؟ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ قرآن پڑھو تو تمہیں پتہ چلے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ نے کہا والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، بے حیائی نہیں پھیلائی، بدکاری نہیں پھیلائی، مسجدوں مدرسوں سے نہیں روکا، اسلام سے نہیں روکا، نیک اعمال کیے۔ وآمنوا بما نزل علی محمد، سب کو صلی اللہ، اور جو اللہ نے اپنے پیارے محمد پر قرآن اتارا، شریعت اتاری، سنت اتاری، حدیث اتاری، اس کو تسلیم کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اب ایمان سے بتاؤ پردہ قرآن کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ نے کہا میرے نبی اپنے گھر سے بھی کہو، ایمان والی عورتوں سے بھی کہو وہ پردہ کیا کریں، وہ چادر لیا کریں۔ حکم قرآن کا ہے، مانو، نہیں مانو گے تمہارے معاملات خراب ہوں گے، مانو گے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم
کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. تم یہ کام کرو اللہ تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا, تمہارے حالات بھی ٹھیک کر دے گا, تمہاری ریاست ٹھیک ہو جائے گی, تمہارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا, تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اور اگر تم نے اسلام سے لوگوں کو روکا, یہ تو قرآن میں پتہ نہیں کتنی آیات ہیں اسلام سے روکنے پر, کتنی وعیدیں ہیں. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. جو اسلام سے روکتے ہیں مر گئے, توبہ نہیں کی, اللہ بخشیں گے بھی نہیں. قرآن کہتا ہے اللہ بخشیں گے بھی نہیں. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. اللہ کہتے ہیں جو میرے راستے سے روکتے ہیں میں ان کے سارے عمل بھی برباد کر دیتا ہوں, میں سارے عمل بھی ضائع کر دیتا ہوں. اور ایک بڑی عجیب بات کی, اللہ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین, ظالموں پر خدا کی لعنت ہے. اللہ ظالم کون ہے؟ حکمرانوں سنو, وزیروں سنو, بیوروکریٹ کے لوگوں سنو, کون ظالم ہے؟ قرآن پڑھو. الذین یصدون عن سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, اسلام سے روکتے ہیں, وہ ظالم ہے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, جو اسلام میں کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں, ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں, اسلام کے احکام پر اعتراض کرتے ہیں, اسلام کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ, جو آخرت کا انکار کرتے ہیں, میرے اللہ کہتے ہیں یہ ظالم ہے, ان ظالموں پر خدا کی لعنت ہے. میں نہیں کہہ رہا, میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. کتنی آیتیں پڑھوں؟ اللہ نے کہا قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن. او یہودیو عیسائیو, ایمان والوں کو اسلام سے کیوں روکتے ہو؟ تبغونہا عوجا, تم اسلام میں ٹیڑھے پن تلاش کرتے ہو. وانتم شہداء, تمہیں سب پتا ہے کہ اسلام سچا ہے, محمد عربی اللہ کے سچے نبی ہیں, حضور کی صداقت تورات میں مذکور ہے, انجیل میں مذکور ہے. معزد میں اسلام سے لوگوں کو نہ روکو. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہ سرکاری مولویوں کے بارے میں, سرکاری پیر, سرکاری مولوی. اللہ نے کہا بہت سارے پیر اور مولوی مال کھانے کے لیے, مفادات کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اسلام سے لوگوں کو روکتے ہیں. ان سے بچ کے رہو. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلی ساء ما كانوا یعملون. 18 سال سے کم عمر کا بچہ اسلام نہیں لا سکتا, بعد میں 90 دن تک اسلام نہیں لا سکتا, جج سے اجازت لینی پڑے گی. کیوں قانون بنایا؟ مغرب سے پیسہ لینے کے لیے, این جی او سے پیسہ کھانے کے لیے. میرے اللہ کا یہ فرمان بھی سن لو, قرآن بھی سن لو. اللہ کہتے ہیں اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا. قرآن کے مقابلے میں یہ پیسے کھاتے ہیں جو حقیقت میں تھوڑے سے پیسے ہیں. یہ ڈالر لیتے ہیں, یورو لیتے ہیں. فصدوا عن سبیل, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ساء ما كانوا یعملون, تمہارے ان اعمال پہ افسوس ہے, گندے عمل ہیں تمہارے, تم لوگوں کو اسلام سے روکتے ہو. کبھی ختم نبوت پہ حملہ, کبھی قانون ناموس رسالت پہ حملہ, کبھی حیا پہ حملہ, اب اسلام پہ حملہ. قوم اس بل کو قبول بولو نہیں کرتی. اگر یہ بل آیا, حکمرانوں تم اپنی خیر منانا, روز نیا بل آتا ہے اسلام کے خلاف آتا ہے, اور یہ بل آئین کے بھی خلاف ہے. آئین کے سر ورق پہ ابتدا میں لکھا ہوا ہے, ہمارا آئین کہتا ہے ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو قرآن و سنت کے خلاف. تو یہ شریعت کے بھی خلاف, آئین کے بھی خلاف بل ہے, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے کافرانہ
اعمال سے محفوظ رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین.